فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مفصل لیکچر نمبر 2۔ موضوع ہے حیوانات۔ ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے۔ سائنسی تشریحات بیان کی ہیں محمد علی سید صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 17ویں اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 113۔ باب شروع ہو رہا ہے 12واں، اور باب کا عنوان ہے پرندوں کے پروں کی بناوٹ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 7ویں صدی عیسوی میں علم حیوانات کو اس قدر جزیات کے ساتھ بیان فرمایا جس کا تصور کرنا بھی امام علیہ السلام کے عہد سے صدیوں پہلے اور صدیوں بعد تک انسان کے لیے ممکن نہ تھا۔ امام علیہ السلام نے مفصل ابن عمر سے فرمایا، تم نے کبھی پرندے کے پر کی ساخت اور بناوٹ پر غور کیا ہے؟ اسے قریب سے اور توجہ کے ساتھ دیکھو گے تو تمہیں لگے گا کہ جیسے کپڑا تیلیوں کی مدد سے بنا جاتا ہے، اسی طرح پرندے کے پر کو بھی بنا گیا ہے۔ اس کے ریشے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نظر آئیں گے، جیسے ایک دھاگا دوسرے دھاگے میں پیوست ہوتا ہے۔ جب تم اسے کھولو گے تو ذرا سا کھل جائے گا، پھٹے گا نہیں۔ اس کی یہ ساخت اس لیے ہے کہ پرندہ جب اڑنا چاہے تو ہوا کی مدد سے فضا میں بلند ہو سکے۔ پرندے کے پروں کی بناوٹ اس طرح ہے کہ پر کے درمیان ایک سینگ پتلی سی لیکن سخت سلائی تمہیں دکھائی دے گی۔ اس سلائی کے دونوں طرف بالوں سے ملتی جلتی ایک چیز بنی ہوئی ہے تاکہ سلائی اپنی سختی کی وجہ سے پر کے ریشوں کو سنبھالے رہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ سلائی جس کے ادھر ادھر ایک پر تشکیل پاتا ہے، یہ اندر سے کھوکھلی ہونے کے باوجود سخت اور مضبوط ہوتی ہے۔ یہ سلائی اندر سے کھوکھلی اس لیے بنائی گئی ہے کہ پرندے کا وزن بڑھنے نہ پائے اور یہ وزن اس کی پرواز کی راہ میں رکاوٹ نہ پیدا کرے۔ پر اور ان کی اقسام۔ پرندوں کے پر ان کی اقسام ضروریات اور ماحول کے مطابق مختلف طرح کے ہوتی ہیں۔ پھر پرندے کے جسم کے مختلف حصوں میں بھی مختلف طرح کے پر ہوتے ہیں۔ یہ سارے پر مل کر پرندوں کو سردی سے بچاتے ہیں۔ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے، ہوا میں تیرتے رہنے، زمین پر پانی سے زور لگا کر اوپر اٹھنے، پرواز کے دوران رخ بدلنے اور پھر زمین پر درخت پر واپس آ کر بیٹھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ انسانوں یا دوسرے حیوانوں کی طرح پرندوں کا جسم بھی پروٹین سے بنا ہوتا ہے، لیکن پرندوں کی پروں کی تعمیر میں جو پروٹین استعمال ہوتی ہے وہ دوسری اقسام کی پروٹین کے مقابلے میں بے حد ہلکی ہوتی ہے۔ پروٹین کی اس قسم کو کیراٹن کہا جاتا ہے۔ یہ پروٹین کی وہی قسم ہے جس سے ہمارے بال بنتے ہیں۔ چرندوں کے کھر اور سینگ بھی اسی پروٹین سے بنتے ہیں۔ یہ ہلکی ہونے کے ساتھ بے حد مضبوط اور واٹر پروف ہوتی ہے۔ اس میں پانی جذب نہیں ہوتا اور پرندے بارش میں بھیگنے یا پانی میں غوطہ لگانے کے باوجود اسی طرح ہلکے اور کم وزن کے رہتے ہیں۔ پر کی اندرونی ساخت۔ اگر آپ پرندے کے کسی بھی پر کا خوردبین سے معائنہ کریں تو اس کی اندرونی ساخت دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ پرندے کے پر کے درمیان ایک سخت تیلی ہوتی ہے جو بے حد مضبوط لیکن ہلکی اور اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے۔ پورے پر کا تانا بانا
इसी पर बुना जाता है। छोटे परों या रुएं को एक ख़ास सिमत में रखने के लिए इस तीली के दोनों तरफ शाखें निकली होती हैं जिन पर रुआं पाया जाता है। इस रुएं या छोटे परों को एक ख़ास सिमत में रखने के लिए तीली से निकलने वाली शाखों में ख़ास तरह के हुक बने होते हैं। अगर ये रुआं हवा के टकराने से मतलूबा सिमत में ना रहे तो परिंदों को परवाज़ में दुश्वारी पेश आ सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि परिंदे जब सुकून से बैठते हैं तो अपनी चोंच की मदद से अपने परों को बार बार संवारते रहते हैं। परिंदों के पर इनकी जिल्द या खाल की सतह पे मौजूद सुराखों से निकलते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे बाल हमारी जिल्द से बाहर निकलते हैं। अगर आप किसी बाल को नोच लेते हैं तब भी इसकी जड़ बाकी रहती है और वहाँ दोबारा बाल निकल आता है। परिंदों के साथ भी इसी तरह होता है। अलबत्ता परिंदों के पर जब किसी सबब से ख़राब हो जाएं तो परिंदे इन परों को गिरा देते हैं और कुछ ही दिनों में इनके नए पर निकलना शुरू हो जाते हैं। लंबी गर्दन या लंबी टांगें। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफस्सिल, क्या तुमने किसी लंबी टांगों वाले परिंदे को देखा और गौर किया कि इसकी टांगें लंबी क्यों हैं? इसका आखिर क्या फ़ायदा है? ये परिंदा मसलन सारस कम पानी में आकर खड़ा हो जाता है और अपनी लंबी टांगों और लंबी गर्दन की मदद से दूर दूर तक देख सकता है और गहरे पानी के अंदर भी दूर से देखता रहता है और गौर करता रहता है कि गहरे पानी में कहाँ किस चीज़ ने हरकत की। जब वो अपनी ग़िज़ा मछली वग़ैरह को देख लेता है तो वो ज़रा ऊपर आई तो वो लंबे लंबे कदम उठाकर फ़ौरन ही इस जगह पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। मुफस्सिल, देखो, अगर इस आबी परिंदे की टांगें छोटी होती तो वो जब पानी से मछली वग़ैरह को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता तो इसका पेट पानी में होता और इससे तेज़ी से आगे बढ़ने में दुश्वारी होती। दूसरी छोटी टांगों की वजह से वो एक जगह खड़े होकर दूर तक नहीं देख सकता था कि ग़िज़ा पर नज़र रख सके। इसी सबब से अल्लाह ताला ने इसके लिए लंबी टांगों की शक्ल में 2 ऊंचे सुतून बनाए जिन पर बैठकर वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक दूर तक देख भी सकता है और तेज़ी से अपनी शिकार तक पहुंच भी सकता है। परिंदे की साख्त ज़रूरत के मुताबिक। मुफस्सिल, ये तो मैंने एक परिंदे की मिसाल दी, लेकिन और बहुत सारी अक़साम के परिंदे भी हैं। तुम देखोगे कि हर परिंदे की साख्त और आज़ा इसकी ग़िज़ाई ज़रूरत के मुताबिक बनाए गए हैं। मसलन तुम देखोगे कि जिस परिंदे की टांगें लंबी होती हैं इसकी गर्दन भी लंबी होती है। ऐसा नहीं होगा कि टांगें तो लंबी होंगी लेकिन परिंदे की गर्दन छोटी हो। इसकी वजह यह है कि टांगें लंबी और गर्दन छोटी हो तो परिंदे को ज़मीन या पानी से अपनी ग़िज़ा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। ग़िज़ा हासिल करने के लिए इसे अपने पूरे जिस्म को पानी में ले जाना पड़ेगा। लंबी टांगों के साथ लंबी गर्दन का फ़ायदा ये है कि परिंदा ज़मीन से अपनी ग़िज़ा आसानी से के साथ उठा सके। अच्छा, कभी ऐसा भी देखोगे कि लंबी टांगों वाले परिंदे की गर्दन तो लंबी नहीं होती लेकिन गर्दन की जगह इसकी लंबी सी चोंच होती है ताकि इसे ग़िज़ा हासिल करने में सहूलत रहे। तो मुफस्सिल, तुम मखलूक़ात में से जिस चीज़ यानी इंसान, हैवानात, नबातात, जमातात पर भी गौर व फ़िक्र करोगे तो इसे नहायत दुरुस्त और इसकी खिलकत की मुनासबत से अल्लाह ताला जल्ल शानहू की हिकमतों से भरपूर पाओगे। यानी जैसी कोई मखलूक़ है तो इसे इसके किरदार की मुनासबतों से तमाम आज़ा और सलाहियतों से लेस किया गया है। क्या अक़ल को शुजदर कर देने वाले ये सारे काम एक बेअक़ल मादा सर अंजाम दे सकता है? परिंदों के रिज़्क़ की फ़राहमी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफस्सिल, ज़रा गौर करो कि परिंदे ग़िज़ा किस तरह हासिल करते हैं। इन जड़ी बूटियों, अनाजों और दूसरी तरह की ग़िज़ाओं को देखो जिन्हें ये परिंदे सूरज निकलते ही तलाश करने निकल पड़ते हैं। बात दरअसल ये है कि अल्लाह ताला ने इनकी रिज़्क़ की फ़राहमी को तलाश और कोशिश से मरबूत कर रखा है। ना तो ऐसा होता है कि परिंदों को उनकी ग़िज़ा मिल ही ना सके, कहीं दस्तयाब ही ना हो, और ना ऐसा है कि ये ग़िज़ा इन्हें रोज़ाना किसी जगह रखी हुई मिल जाए।
اس کے برعکس یہ غذا انہیں تلاش کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے انہیں چلنا پھرنا اور ادھر ادھر اڑنا پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہیں ان کی غذا تلاش ہو جاتی ہے۔ تم غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ دوسری مخلوقات مثلاً انسان اور چوپایوں وغیرہ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک وہی تسبیح و تقدیس کے قابل ہے جس نے ہر مخلوق کی روزی معین کی اور انہیں روزی کو حاصل کرنے کی قوت عطا کی، اور ان مختلف مخلوقات کی طرح طرح کی غذاؤں کی دستیابی کو یقینی بنایا، اور ایسا نہیں کیا کہ اس کی مخلوق اپنے رزق اور روزی اور ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے قابل ہی نہ ہو، یعنی غذا تو موجود ہو لیکن انسان، حیوان، پرندے سے کھانے کے قابل نہ ہو۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر انسان کے جسم میں چند معدنیات کم ہو جائیں تو اس کے لیے چکن روسٹ کا مزہ ربڑ کی طرح ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بھوک لگنے اور غذا موجود ہونے کے باوجود کچھ نہیں کھا سکتا۔ رزق کے لیے کوشش ضروری ہے۔ مفصل، خدا کی تو ہر ذی حیات کو ضرورت ہوتی ہے۔ مفصل، غذا کی تو ہر ذی حیات کو ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے جہاں اللہ کی نے مخلوقات کے لیے غذا کے ذریعے زندہ رہنا قرار دیا تو ساتھ ہی اسے قابل بھی بنایا کہ وہ غذا کو استعمال کر سکے اور اسے جزء بدن بنا سکے۔ اس نے ہر مخلوق کے لیے اس کی ضرورت کی غذا زمین میں فراہم کر دی، لیکن اس طرح کہ یہ غذا حاصل کرنے کے لیے مخلوق کوشش اور جدوجہد کرے، کیونکہ اگر اس کے برعکس ہوتا تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی اگر غذا ایک ہی جگہ مل جایا کرتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر غذا اکٹھی ایک ہی جگہ وافر مقدار میں مل جایا کرتی تو پرندے اور دوسرے حیوانات اسی جگہ لوٹا کرتے، یعنی اسی جگہ پڑے کھاتے رہتے اور رینگتے رہتے، حتیٰ کہ وہ کھا کھا کر بیمار پڑ جاتے، بدہضمی کا شکار ہو جاتے اور آخرکار مر جاتے۔ غذا کے ہضم ہونے کے لیے ورزش ضروری ہے۔ چلنے پھرنے اور حرکت کرنے سے غذا کو ہضم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ انسانوں میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ انسانوں میں یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ اگر انہیں ان کا رزق اور ضروریات زندگی ایک ہی جگہ پر وافر مقدار میں ملا کرتی اور انہیں بے فکری اور اطمینان حاصل ہوتا تو وہ فحش کاموں اور تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتے، اور ایک ہی جگہ پڑے رہنے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کے جسم میں فساد پیدا ہو جاتا، یعنی فاسد اور فالتو مادے ان کے جسم میں جمع ہو جاتے اور بیماریوں اور موت کا سبب بنتے۔ اسی لیے غذا یعنی رزق کی فراہمی کا نظام ایسا بنایا گیا کہ ضرورت کی غذائی اشیاء متفرق مقامات سے حاصل ہوں تاکہ ان کی تلاش میں جانداروں کی ورزش بھی ہوتی رہے اور حرکت کے نتیجے میں ان کی غذا ہضم بھی ہو جائے، اور انسانوں میں رزق اور روزی کی فکر انہیں تکبر کرنے سے بچائے رکھے۔ ان سب باتوں میں مخلوقات کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ رات میں غذا تلاش کرنے والے۔ مفصل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رات میں غذا کے لیے نکلنے والے پرندوں مثلاً الو اور چمگادڑوں وغیرہ کی غذا کیا ہے؟ مفصل، ابن عمر نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان پرندوں کی غذا وہ انواع و اقسام کے کیڑے مکوڑے ہیں جو فضا میں پھیلے ہوئے ہیں، مثلاً مچھر، پتنگے، ٹڈیاں اور مکڑیاں وغیرہ، بلکہ ان سے بھی چھوٹے جانور اور حشرات فضائے آسمانی میں پھیلے رہتے ہیں، کوئی جگہ ان سے خالی نہیں ہوتی۔ اس بات کو اس طرح سمجھو کہ جب تم رات کے اندھیرے میں اپنی چھت یا صحن میں چراغ روشن کرتے ہو تو فوراً ہی اس کے ارد گرد پتنگے وغیرہ منڈلانے لگتے ہیں، تو یہ سب کہیں دور سے لمبا سفر طے کر کے آتے ہیں۔ اگر دور سے آتے تو بھلا انہیں اتنی دور سے چراغ کیسے نظر آ گیا، جبکہ مکان جہاں ایک چراغ روشن کیا گیا وہ بہت سے دوسرے مکانوں کے درمیان ہے، تو دور جنگل یا میدان میں موجود پتنگوں کو اس کی خبر کیسے ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ پتنگے، ٹڈے اور دوسرے کیڑے مکوڑے کہیں دور سے آتے ہوں، یہ سب فضا میں ہر طرف پھیلے ہوتے ہیں اور چراغ روشن ہوتے ہی قریب ہی سے چراغ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کیڑے مکوڑے فضا میں ہر جگہ اڑتے رہتے ہیں
اور رات کے وقت غذا کی تلاش کے لیے نکلنے والے پرندے انہیں اپنی غذا بناتے ہیں۔ یہ ہے وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی میں نکلنے والے پرندوں کو غذا کی فراہمی کے لیے مقرر کیا ہے۔ رات میں شکار کرنے والے الو نامی پرندہ کیڑے مکوڑے مثلاً ٹڈے وغیرہ بھی کھاتا ہے اور فصلوں کو نقصان پہنچانے والے چوہوں کو بھی اپنی غذا بناتا ہے۔ چمگادڑ کی بہت سی اقسام ہیں جو فضائے آسمانی میں موجود کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں۔ کئی اقسام کی چمگادڑیں درختوں کے پھلوں کو اپنی غذا بناتی ہیں۔ چمگادڑ کی ایک قسم حیوانوں خصوصاً چرندوں کا خون بھی پیتی ہے۔ باب نمبر ہے 13 اور صفحہ نمبر ہے 123 اور عنوان ہے ایک عجیب خلقت جانور۔ امام علیہ السلام نے پرندوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، مفصل، اب میں تمہاری توجہ ایک عجیب الخلقت جانور کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ جانور بچے دیتا ہے، انہیں دودھ پلاتا ہے، اس کے 2 کان ہیں جو اوپر نکلے ہوئے ہیں۔ یہ چوپایوں یعنی دودھ پلانے والے جانوروں کی طرح پیشاب اور فضلہ خارج کرتا ہے۔ واضح رہے کہ پرندے پیشاب نہیں کرتے۔ یہ ہوا میں پرواز کرتا ہے اور جب زمین پر چلنا چاہتا ہے تو 4 پیروں کی مدد سے زمین پر چلتا ہے۔ اس کے منہ میں دانت پائے جاتے ہیں۔ اس جانور میں پرندوں اور چوپایوں کی خصوصیات یکجا کر دی گئی ہیں۔ میری مراد چمگادڑ سے ہے، جو پرندوں کی مانند اڑتا ہے لیکن اس کا جسمانی نظام چوپایوں سے زیادہ قریب ہے۔ چمگادڑ بھی ان جانوروں میں شامل ہے جو رات کے وقت غذا کی تلاش میں نکلتے ہیں اور اپنی غذا فضائے آسمانی میں تلاش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چمگادڑ کچھ نہیں کھاتا، اس کی غذا صرف ٹھنڈی ہوا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر وہ کچھ نہیں کھاتا تو اس کے جسم سے پیشاب اور فضلہ کس طرح خارج ہو سکتا ہے؟ چمگادڑ پیشاب بھی کرتا ہے اور فضلہ بھی خارج کرتا ہے، تو ایسا ہونا ثابت کرتا ہے کہ وہ پانی پیتا ہے اور غذا استعمال کرتا ہے۔ پھر اس کے منہ میں دانت موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ غذا کھاتا ہے، ورنہ دانت بیکار ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز خلق نہیں فرمائی جو بیکار ہو، بے فائدہ ہو۔ ماحول میں چمگادڑ کے فائدے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس جانور یعنی چمگادڑ کے وجود کے فائدے بہت ہیں۔ مثلاً اگر یہ فضا میں اڑنے والے پتنگوں، مچھروں اور دوسرے طرح کے کیڑے مکوڑوں کو نہ کھائے تو ان حشرات کی تعداد ماحول کے توازن کو بگاڑ سکتی ہے۔ اس کی بیٹ یعنی عملی چیزوں میں شامل کی جاتی ہے۔ عملی چیزوں سے مراد غالباً بعض ادویات ہوں، لیکن اس کی خلقت کی بڑی غرض اور غایت تو اس کے عجیب و غریب ساخت اور اس کا اپنی ضروریات اور فائدے کے لیے رات کی تاریکی میں ادھر سے ادھر پرواز کرنا ہے۔ اس کی یہ صلاحیتیں خالق کائنات کی قدرت اور طاقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ چمگادڑ کی حیران کن صلاحیتیں۔ چمگادڑ کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ یہ صرف رات کے وقت ہی اپنی غذا کی تلاش میں نکلتی ہے اور فضا میں پھیلے ہوئے کیڑے مکوڑوں کو اپنی غذا بناتی ہے۔ یہ بڑے بڑے جھنڈوں کی شکل میں غاروں میں رہتی ہے۔ ان کی بہت سی اقسام دنیا میں موجود ہیں۔ افریقہ اور جنوبی امریکہ میں پھلوں اور چھوٹے جانوروں کا شکار کرنے والی چمگادڑیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ریڈار ٹیکنالوجی۔ چمگادڑوں میں چوپائے اور پرندے جیسے اعضاء اور صلاحیتوں کے علاوہ جو سب سے حیران کن صلاحیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شکار کو آنکھوں کے ذریعے نہیں بلکہ آواز کی لہروں کے ذریعے دیکھتی ہے۔ آواز کے ذریعے دیکھنے کے بارے میں آج سے 1000 سال پہلے تو کیا، اگر آج بھی ایک عام آدمی سے بات کہی جائے تو یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ غالباً اسی لیے امام علیہ السلام نے چمگادڑ کی اس خصوصیت اور صلاحیت کو واضح الفاظ میں بیان نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی گفتگو کے آخر میں یہ فرمایا کہ اس کی خلقت کی بڑی غرض اور غایت تو اس کی عجیب و غریب ساخت اور اس کی صلاحیتیں ہیں، اور یہ چیز خالق کائنات کی قدرت و طاقت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ جیسی چاہتا ہے ویسی مخلوق خلق کر سکتا ہے۔ چمگادڑ کس طرح دیکھتی ہے، اس حوالے سے ہم گزشتہ صفحات پر بھی وضاحت کر چکے ہیں، لیکن یہاں انہیں دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ چمگادڑ آواز کی لہروں کی مدد سے رات کے اندھیرے میں دیکھنے کے لیے اپنی ناک یا منہ سے الٹرا ساؤنڈ آوازیں خارج کرتی ہے۔
आवाज़ की ये लहरें इंसान की हद समात से बालातर होती हैं। आवाज़ की ये लहरें रात की तारीकी में फ़ज़ाए आसमानी पर हर तरफ फैल जाती हैं और ज़मीन और फ़ज़ा में मौजूद हर चीज़ से टकराकर वापस चमगादड़ के दिमाग में मौजूद एक गुदूद ग्लैंड तक आती हैं और इनकी मदद से चमगादड़ के दिमाग में इर्द गिर्द के सारे माहौल की एक मुकम्मल तस्वीर बन जाती है। आवाज़ की ये लहरें चमगादड़ को बताती हैं कि इसका शिकार कहाँ और कितने फासले पर मौजूद है, इसकी सिमत क्या है, इसका साइज़ कितना है और किस रफ्तार से फ़ज़ा में परवास कर रहा है। इन मालूमात की बुनियाद पर चमगादड़ बिल्कुल दुरुस्त सिमत में हमला करता है और शिकार को पकड़ लेता है। जंगलों और शहरों में परवास की सूरत में चमगादड़ और शिकार के दरमियान बिजली के पोल, तारें, इमारतें और दीवारें, दरख्तों की शाखें और तने हाइल होते हैं, लेकिन चमगादड़ के दिमाग में पूरे माहौल की एक मुकम्मल सौती तस्वीर मौजूद होती है। इसलिए चमगादड़ किसी भी रुकावट से टकराए बगैर बराह रास्त अपने हदफ तक पहुंच जाती है। दिलचस्प बात यह है कि चमगादड़ अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी को लाखों साल पहले से इस्तेमाल कर रही है, जबकि इंसान ने इस टेक्नोलॉजी को अभी कमोबेश 100 साल पहले दरियाफ़्त किया और इसे इस्तेमाल करना शुरू किया। बहरी जहाज़ों में इसका इस्तेमाल ज़ेर आब मौजूद सबमरीन, पहाड़ी चट्टानों और बारूदी सुरंगों की शनाख्त के लिए होता है। अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड टेस्ट का इस्तेमाल भी इसकी एक आम मिसाल है, जिसके ज़रिए जिस्म के अंदरूनी आज़ा की तस्वीर ली जाती है। चमगादड़ और पतंगे चमगादड़ का शिकार होते हैं, लेकिन कुदरत ने जहां चमगादड़ को शिकार की सलाहियत अता की है तो नन्हे पतंगों को अपने दिफा की सलाहियत से भी नवाजा है। बहुत से पतंगों के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो चमगादड़ के अल्ट्रासाउंड निज़ाम को जाम कर सकें। ये पतंगे चमगादड़ के अल्ट्रासाउंड को सुनकर अपने अंदर से ऐसी अल्ट्रासाउंड निकालते हैं जिनकी वजह से चमगादड़ के दिमाग में बनने वाली सौती सूरत या सौती तस्वीर मस्क हो जाती है, जिसके नतीजे में चमगादड़ अपने हदफ के बजाय किसी और तरफ चला जाता है या किसी और चीज़ से टकरा जाता है। इसी तरह आसमानी फ़ज़ा में होने वाली टेक्नोलॉजी की जंग में कभी चमगादड़ जीत जाता है और कभी पतंगे इसे चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। हम अपने सामाईन को इमाम अलैहिस्सलाम की वो गुफ्तगू याद दिलाना चाहेंगे जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि परिंदों को ग़िज़ा की फ़रहामी के निज़ाम में ऐसा भी नहीं होता कि ग़िज़ा दस्तयाब ही ना हो, और ना ऐसा है कि इन्हें ग़िज़ा बग़ैर कोशिश के मिल जाए। वो ग़िज़ा तलाश करने की कोशिश करते हैं तो ग़िज़ा इन्हें मिल जाती है। ये मामला चमगादड़ ही के नहीं, तमाम जानवरों के साथ होता है। मसलन जंगलों में चीते और शेर जैसे ताकतवर जानवर भी बड़ी जद्दोजहद के बाद ग़िज़ा हासिल करते हैं, और अगर 100 मरतबा शिकार पकड़ने की कोशिश करते हैं तो इनकी कामयाबी का तनासुब 30% होता है। और हवाला है द नेचुरल वर्ल्ड। बिए का घोंसला। बिया इसका जो स्पेलिंग है वो ये है बे और बड़ी ये उसके ऊपर हमज़ा, बिए का घोंसला। परिंदों की खिलकत और इसकी सलाहियतों पर गुफ्तगू करते हुए इमाम ने फरमाया, मुफस्सिल, तुमने इस परिंदों को देखा है जो दरख्तों पर अपना घोंसला बनाता है। मेरी मुराद इब्न तमरा नामी परिंदे से है। इब्न तमरा नामी परिंदे को उर्दू में गालिबन बिया कहा जाता है। ये परिंदा जब किसी सांप को अपने घोंसले के करीब आते हुए देखता है तो बेचैन हो जाता है, सांप को भगाने की कोशिश करता है, और जब सांप वहाँ से नहीं हटता तो जल्दी से उड़ कर जाता है और एक ख़ास किस्म की घास हस्का उठा लाता है और इसे सांप के मुंह के ऊपर डाल देता है। इसकी वजह से सांप लौटने लगता है और आखिरकार इसकी तकलीफ़ से मर जाता है। अब देखो, अगर ये बात मैं तुमसे बयान ना करता तो क्या तुम्हारे या किसी और के वहम गुमान में भी ये बात आ सकती थी कि हस्का नामी घास में ये मुनाफियत भी हो सकती है, और बीए जैसा नन्हा सा परिंदा हस्का नामी घास में मौजूद इस खुसूसियत को जान सकता है और इससे अपना दिफा के लिए फ़ायदा उठा सकता है। सोचना चाहिए कि घास में ये खुसूसियत किसने पैदा की और किसने एक परिंदे को इसके बारे में बताया,
اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ہسکا نامی گھاس سانپ جیسے زہریلے اور بڑے جانور کے لیے تو مہلک اور جان لیوا ہے، لیکن ایک ننھے سے پرندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ شہد کی مکھی انجینئرنگ کی ماہر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، شہد کی مکھی اور اس کے گھر بنانے کی اجتماعی کوششوں یعنی ٹیم ورک سے 6 پہلوؤں والے کھانے اور شہد تیار کرنے پر غور کرو۔ جب تم ان کے کام پر غور کرو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ جب ان کی بنائی ہوئی چیز یعنی پروڈکٹ کو دیکھو گے تو اسے نہایت قابل عظمت پاؤ گے۔ تم دیکھو کہ شہد کس قدر خوش ذائقہ اور صحت بخش والی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی تم اس شہد کو تیار کرنے والی شہد کی چھوٹی سی مکھی کو دیکھو کہ یہ کس قدر محنت کے ساتھ پھولوں سے زردانہ لا کر اس سے اپنا چھتا بناتی ہے، پھر انہی پھولوں سے عرق لا کر شہد تیار کرتی ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ سارے بڑے بڑے کام کرنے پر تو وہ قادر ہے، لیکن اپنی ضروریات کے ان کاموں کے علاوہ دوسرے تمام کاموں میں وہ بالکل ناسمجھ ہے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ یہ کام کیوں کر رہی ہے۔ شہد کی مکھی کو نہیں معلوم کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، پیڑ کس طرح اگتے ہیں، پھول کس طرح کھلتے ہیں، ان پھولوں میں رنگ اور رس کہاں سے آتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ شہد میں کون سے اجزاء ہیں اور کس کو کیا فائدہ پہنچائیں گے۔ اسے تو صرف شہد تیار کرنے سے مطلب ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ اگر انسان کو شہد میں موجود اجزاء الگ الگ مل جائیں تب بھی یہ سارے کیمیائی کام کوئی کیمسٹ ہی کر سکتا ہے، جبکہ قدرت کے کارخانے میں یہ کام شہد کی ایک ننھی سی مکھی سر انجام دیتی ہے، اور اس کے لیے اسے نہ کسی تعلیم کی ضرورت ہے نہ کسی ٹریننگ کی حاجت۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس میں اس بات کی صاف اور واضح دلیل موجود ہے کہ اس کی یہ اعلیٰ ترین صلاحیتیں، ہر مرحلے میں احتیاط اور ہر کام میں درستگی اور مہارت خود اس مکھی نے اپنے اندر پیدا نہیں کی، بلکہ یہ اس ذات کی حکمت ہے جس نے شہد کی مکھی کو پیدا کیا اور ان فطری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ اسی ذات نے انسانوں کے فائدے کے لیے شہد کی مکھی کو اس کام یعنی شہد تیار کرنے پر مجبور کیا۔ اس شہد سے انسان فائدے اٹھاتے ہیں اور اسے اپنی غذا اور دوا میں استعمال کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے طرز زندگی، ان کی خدمات، ان کی ٹیم ورک اور ان کے کمیونیکیشن سسٹم کے بارے میں تفصیل جاننا چاہیں تو ہماری کتاب قرآن، اہل بیت اور سائنس ملاحظہ فرمائیے۔ باب نمبر 14 شروع ہو رہا ہے اور صفحہ نمبر ہے 131، اور غالباً یہ آخری باب ہے، اور اس کا عنوان ہے ٹڈیوں کی طاقت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے شہد کی مکھیوں، ان کے کام اور کام کرنے کے لیے ان کی اجتماعی کوششوں کے بارے میں جو حیران کن انکشافات فرمائے، انہیں آپ نے گزشتہ باب میں سننے کا شرف حاصل کیا۔ شہد کی مکھیوں کے بعد امام علیہ السلام نے مفصل ابن عمر کو ٹڈیوں کی خلقت، ان کی ساخت اور ماحول میں ان کے کردار کی جانب متوجہ کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اثبات وجود خدا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، مفصل، ذرا اس ٹڈی کو دیکھو، بظاہر یہ ایک ننھی سی مخلوق ہے، بامشکل ایک انگلی کے برابر، لیکن یہ جس قدر کمزور نظر آتی ہے بباطن یہ اتنی ہی طاقتور بھی ہے۔ یہ ہے تو ذرا سی، لیکن اگر اس کا جھنڈ کسی علاقے پر حملہ آور ہو جائے تو اس کی طاقت کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹڈی دل کس طرح بنتا ہے؟ ٹڈیاں انڈے سے نکلنے کے بعد 5 مراحل سے گزر کر ٹڈیوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ ٹڈی کا بچہ اڑ نہیں سکتا، لیکن غذا کی تلاش میں روزانہ 1000 فٹ تک چل سکتا ہے۔ مکمل ٹڈی میں تبدیل ہونے کے بعد ان ٹڈیوں کے بڑے بڑے جھنڈ بن جاتے ہیں اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ٹڈیاں بڑے بڑے جھنڈوں کی شکل میں ہوا کے کم دباؤ والے علاقے کی طرف سفر کرتی ہیں، اس لیے ان علاقوں میں بارش اور بارش کے نتیجے میں ہریالی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر صورتوں میں بارش لانے والی تیز ہوائیں ان ٹڈیوں کو سمندر کی طرف اڑا لے جاتی ہیں اور ٹڈیوں کے جھنڈ سمندر میں گر کر ختم ہو جاتے ہیں۔ حوالہ ہے
किताब का नाम द वे नेचर वर्क्स। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए फरमाया, टिड्डियों की ताकत का अंदाज़ा इस तरह भी किया जा सकता है कि अगर ज़मीन के बादशाहों में से कोई बादशाह अपने सारे लश्कर को भी टिड्डियों की फसलों को बचाने के लिए इस्तेमाल करे, तब भी वो इस काम पर कादिर नहीं होगा। टिड्डियों का हमला। माहिरीन हयातियात के मुताबिक टिड्डियों के एक झुंड में टिड्डियों की तादाद 5 लाख तक हो सकती है। ये झुंड जब किसी इलाके पर हमला करता है तो वहाँ मौजूद फसलों और बागात को चंद मिनटों में खाकर ख़त्म कर दे सकता है। आज के जदीद साइंसी दौर में जिन मुल्कों में टिड्डी दिल हमला करते हैं, वहाँ की हुकूमतें इनकी तबाहकारियों से ख़ुद को महफूज रखने में नाकाम रहती हैं। इन टिड्डियों के हमलों से इस मखसूस इलाके में घास बात, फसलों, सब्जियों, फूल, फल और पत्तों का नाम व निशान मिट जाता है और इसके नतीजे में कहत पड़ जाता है। अगर तेज़ हवाएं टिड्डियों के इन झुंडों को उड़ाकर समंदर की तरफ ना ले जाएं तो इनकी फैलाई हुई तबाही हज़ारों गुना बढ़ सकती है। इनमें अल्लाह की निशानियां हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफस्सिल इंसान को गौर करना चाहिए कि ये अल्लाह की ताकत और कुदरत है कि वो चाहे तो अपनी एक कमज़ोर सी मखलूक को ताकतवर तरीन मखलूक पर भेज दे तो ताकतवर तरीन मखलूक इस कमज़ोर सी मखलूक के आगे बेबस हो जाए। इसमें कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं। तुम टिड्डियों के झुंडों को देखो कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परवास करते हैं तो एक बादल की तरह होते हैं। ये टिड्डियाँ पहाड़ों, मैदानों, सहराओं और आबादियों को हर तरफ से घेर लेती हैं। इनकी कसरत इस कदर होती है कि इनकी वजह से सूरज की रोशनी भी मान पड़ जाती है। इंसान को गौर करना चाहिए कि टिड्डी दिल के ज़रिए अल्लाह ने अपनी कुदरत का सबूत दिया। ऐसी कुदरत कि कोई शय इसे आजिज़ नहीं कर सकती। ये भी देखो कि अगर कोई शख्स इन टिड्डियों को हाथ से बनाता तो लाखों टिड्डियाँ बनाने में इसे कितना अरसा दरकार होता, और क्या कोई शख्स इस तरह एक टिड्डी भी बना सकता है? इस बात से समझा जा सकता है कि टिड्डी इत्तेफाकन पैदा नहीं हो गई, बल्कि इसे अल्लाह ने पैदा किया और ख़ास मकासद के लिए पैदा किया, और ये हर वक्त इसकी ताबे फरमान है। अल्लाह ताला ही इन टिड्डियों को पैदा करता है, ख़ास वक्त के बाद अपनी मसलहत और मशीयत और बंदों के फ़ायदे के लिए इन्हें फना भी कर देता है। टिड्डियों की ज़िंदगी और उनकी साख्त। टिड्डियाँ रेत या भुरभुरी मिट्टी में अंडे देती हैं। 10 दिन के बाद इस अंडे से एक बच्चा निकलता है। इन बच्चों के सर बड़े होते हैं। इस मरहले में इनके पर नहीं होते। इनके जिस्म छोटे होते हैं लेकिन टिड्डी ही की तरह नज़र आते हैं। इसके बाद अपनी खिलकत के अगले 4 मरहलों में ये अपनी जिल्द की ऊपरी खाल को गिराते रहते हैं, जैसे सांप कुंचली बदलता है। ज़िंदगी के 5वें मरहले में इनके पर निकल आ चुके होते हैं। 5वीं मरतबा खाल गिरने के बाद इनके जिस्म का बैरूनी खोल यानी ढांचा सख्त हो जाता है और ये मुकम्मल टिड्डी में तब्दील हो जाता है। टिड्डियों का दिमाग, आसाबी निज़ाम, निज़ाम हज़म और दौरान खून का निज़ाम एक सख्त खोल में बंद रहता है। सांस लेने के लिए इस खोल में सुराख होते हैं जिनके ज़रिए ऑक्सीजन इनके जिस्म में जाती है। टिड्डी का शुमार हशरात में होता है और दूसरे हशरात मसलन शहद की मक्खी या तितली की तरह इनका जिस्म भी 3 हिस्सों में तकसीम होता है। इसके आज़ा एक सख्त खोल में बंद होते हैं। इस खोल में 3 हिस्से होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस सख्त खोल में से इसका मुंह, आँखें, एंटीना, टिड्डी की 4 टांगें और 4 पर बाहर निकले हुए होते हैं। इसकी पिछली टांगें खारदार होती हैं जिनकी मदद से ये पत्तियों को मजबूती से पकड़ सकता है। ये टांगें 2 हिस्सों में पर मुश्तमिल होती हैं। टांग का निचला हिस्सा टिड्डी को छलांग लगाने या उड़ने के लिए फ़ज़ा में बुलंद होने में मदद देता है। टिड्डी का मुंह भी इसी तरह से बनाया गया है कि वो पत्तों की तेज़ी से काट सके। टिड्डियों की बाज़ अक़साम के कान इनकी टांगों पर होते हैं। टिड्डियों की आंखें बड़ी होती हैं लेकिन हशरातुल अर्ज़ अपनी ज़िंदगी के मुताबिक ज़्यादातर काम सूंघने और चखने के ज़रिए सरअंजाम देते हैं।
ان کے سروں پر لگے ہوئے اینٹینا نہ صرف انہیں سونگھنے کی صلاحیتیں فراہم کرتے ہیں بلکہ ان کے ذریعے حشرات ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں۔ بے روح مادے تو کیا دنیا کی کسی عظیم سائنسدان اور سائنسی لیب کے لیے بھی ممکن نہیں کہ اس قدر پرپیچ اور حیران کن اعضاء اور مخلوق میں اس کی ضروریات کے مطابق اعضاء کے ساتھ کسی ذی حیات مخلوق کو پیدا کر سکے۔ مچھلی کی خلقت اور فائدے۔ امام علیہ السلام نے مفصل سے فرمایا، مفصل ذرا مچھلی کی خلقت، اس کی ساخت اور اس کی مناسبتوں پر غور کرو جو اس کے اعضاء میں موجود ہیں۔ مثلاً مچھلی کو ٹانگیں نہیں دی گئیں، اس لیے اسے چلنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے رہنے کی جگہ پانی ہے جس میں وہ تیرتی ہے۔ مچھلی کے جسم میں پھیپھڑے نہیں پیدا کیے گئے کیونکہ پھیپھڑوں سے سانس لینا اس لیے ممکن نہ تھا۔ اگر اس کے پھیپھڑے ہوتے تو یہ سانس لیتی تو پانی اس کے جسم میں داخل ہو جایا کرتا۔ سانس لینے کے لیے اس کے جسم میں ایک متبادل نظام اس کی ضرورت کے مطابق پیدا کیا گیا۔ پھیپھڑوں کے برعکس اس کے دہانے سے لے کر دونوں کانوں تک سوراخ گلپڑے بنائے گئے۔ یہ اپنے منہ سے پانی لیتی ہے اور اس راہ یعنی گلپھڑوں کے راستے میں اس پانی کو نکالتی رہتی ہے۔ یہی ان کے سانس لینے کا طریقہ ہے۔ اس طرح وہ ایسی راحت اور آسائش حاصل کرتی ہیں جیسے دوسرے حیوان صبح کی ٹھنڈی ہوا سے حاصل کرتے ہیں۔ تم دیکھو کہ مچھلی کو پیروں کے بدلے انتہائی سخت پر دیے جن کی مدد سے وہ پانی کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کشتی چلانے والے ملاح چپوؤں کی مدد سے پانی میں کشتی کو آگے بڑھاتا ہے۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ پانی میں اور بھی کئی طرح کے ذی حیات ہوتے ہیں، مثلاً کم زہریلے والے سانپ اور کیڑے وغیرہ۔ اسی لیے مچھلی کے جسم میں موٹے سخت چھلکے یعنی کھرپے پیدا کیے گئے جو ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ قائم کیے گئے۔ یہ کھپرے زیادہ ذرا یا جوشن کی طرح ہیں جو مچھلی کو بہت سے خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مچھلی اور سونگھنے کی صلاحیت۔ مفصل امام علیہ السلام نے فرمایا، پانی میں تیرنے والی اس مخلوق کو قوت شامہ سونگھنے کی قوت بہت زیادہ دی گئی ہے، اس لیے اس کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ اکثر اوقات مچھلیوں کو گدلے پانی میں بھی زندہ رہنا پڑتا ہے، اسی لیے اسے سونگھنے کی اضافی صلاحیت دی گئی تاکہ پانی کا گدلا پن اگر اسے روکے تب بھی وہ اپنی غذا کی چیز کو دور سے سونگھ کر ٹھیک اس جگہ پہنچ سکے۔ بو اور آواز کی لہریں۔ ڈولفن اور شارک مچھلیاں آوازوں کی لہروں کی مدد سے شکار کو تلاش کرتی ہیں اور راستہ بناتی ہیں۔ شارک مچھلیاں سمندر میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ہر سال ان مقامات پر پہنچتی ہیں جہاں آبی پرندوں کے بچے پہلی مرتبہ پرواز کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شارک مچھلیوں کو یہ وقت معلوم ہوتا ہے اور وہ ان آبی پرندوں کے بچوں کو اپنی غذا بنانے کے لیے ہر سال ایک خاص وقت پر سمندر میں سینکڑوں میل سفر کر کے اس مقام تک پہنچتی ہے اور پانی میں گرنے والے پرندوں کو اپنی غذا بناتی ہے۔ ان کے سونگھنے اور سوننے کی حس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مچھلیاں سمندر میں کسی بھی زخمی جانور کی بو میلوں دور سے سونگھ لیتی ہیں اور اسے کھانے کے لیے جمع ہو جاتی ہیں۔ حوالہ ہے کتاب کا نام دا وے نیچر ورکس۔ مچھلیاں پانی میں ڈوبتی کیوں نہیں؟ ہر مچھلی کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے لیکن وہ پانی میں ڈوبتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ شاید صرف ان کا تیرنا ہی نہیں ہے۔ وہ مچھلیاں جن کے جسم میں ہڈیاں ہوتی ہیں، ان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک غبارے جیسا عضو پیدا کیا، اسے تیرنے کا غبارہ یعنی سوئمنگ بلیڈر کہا جاتا ہے۔ اس غبارے میں گیس بھری رہتی ہے۔ مچھلی پانی کی گہرائی کے حساب سے اس گیس کو کم بھی کر سکتی ہے اور اس کی مقدار کو بڑھا بھی سکتی ہے۔ مچھلی جب سمندر کی سطح پر ہوتی ہے تو اس پر پانی کی کشش ثقل کم اثر انداز ہوتی ہے، یعنی جب یہ گہرے پانی میں سمندر کی تہہ کی طرف جاتی ہے تو کشش ثقل اسے زیادہ طاقت سے نیچے کی طرف کھینچتی ہے۔ مچھلی اسی تناسب سے اپنے اندر موجود
گیس کو کم یا زیادہ کرتی رہتی ہے تاکہ وہ پانی میں معلق اور متحرک رہے۔ حوالہ ہے کتاب کا نام دا وے نیچر ورکس۔ مچھلیوں کی کثرت۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مچھلیاں صرف انسان ہی نہیں، بہت سارے درندوں، پرندوں اور خود بڑی مچھلیوں کی بھی خوراک ہوتی ہیں۔ درندے مثلاً ریچھ، آبی پرندے اور عقاب وغیرہ بھی مچھلیوں کو اپنی غذا بناتے ہیں۔ انسان بڑے پیمانے پر ان کا شکار کرتا ہے، انہیں غذا کے علاوہ بہت سے دوسرے کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیوں کی بہت زیادہ تعداد ہر وقت موجود رہے۔ اسی لیے تم دیکھو گے کہ ان کی نسل کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک مچھلی کے پیٹ میں تم اتنے انڈے پاؤ گے کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہی ہے کہ یہ بڑی تعداد میں دنیا میں موجود رہیں، یعنی جس کثرت سے آج مچھلیاں موجود ہیں اسی کثرت کے ساتھ آئندہ بھی برقرار رہیں۔ مچھلیوں کی اقسام، تعداد اور ذہانت۔ دریاؤں، جھیلوں اور سمندروں میں مچھلی کی کم و بیش 21,500 اقسام پائی جاتی ہیں۔ مچھلیوں کی زیادہ تر اقسام انڈے دیتی ہے۔ ان انڈوں کی تعداد مچھلیوں کی بعض اقسام میں ہزاروں تک ہوتی ہے۔ مچھلیوں کی کچھ اقسام بچے بھی دیتی ہے۔ اس کی ایک مثال ایکویریم میں پائی جانے والی مچھلی ماؤتھ بروڈر ہے۔ یہ مچھلی ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں بچے دیتی ہے۔ یہ بچے بمشکل نظر آتے ہیں، اس کے باوجود انہیں خطرے اور اس سے بچنے کا شعور ہوتا ہے۔ کوئی خطرہ نہ ہو تو یہ بچے پودوں اور بجری پر جا کر چپک جاتے ہیں اور خطرہ محسوس کرتے ہی اس جگہ سے اٹھ کر تیزی سے ماں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماں مچھلی منہ کھول دیتی ہے اور تمام بچے اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ خطرہ دور ہونے کے بعد مچھلی منہ کھولتی ہے اور بچے دوبارہ باہر نکلتے ہیں۔ سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیوں کی اقسام معلوم کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کی تعداد کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، اور یہ بھی حوالہ ہے ہاؤ نیچر ورکس سے۔ مخلوقات کی رنگا رنگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مفصل اس خالق مطلق کی پیدا کردہ مخلوقات اور ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں، مناسبتوں اور ان مخلوقات کی رنگا رنگی کو دیکھنا چاہو تو دریاؤں اور سمندروں میں انواع و اقسام کی مچھلیوں، آبی ذی حیات، سیپ، مونگے، کیکڑوں، جھینگوں اور ان کے علاوہ ہزاروں طرح کے دوسرے جانوروں کو دیکھو جن کی اقسام و تعداد کا شمار نہیں ہو سکتا، اور نہ ان تمام ذی حیات کی خلقت کے سارے فائدے معلوم کیے جا سکتے ہیں، سوائے ان فائدوں کے جنہیں انسان اپنے تجربات اور مشاہدات سے معلوم کر لیتا ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں لوگ اتفاقاً دریافت کر لیتے ہیں اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اتفاقی دریافت۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے سائنسدان بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ تمام تر سائنسی آلات، سائنسی ترقی اور بہترین وسائل کے باوجود بہت سی باتوں کو مختلف نام تو دے دیے گئے، لیکن یہ ہے کیا اور کہاں سے آتی ہیں ابھی کسی کو معلوم نہیں۔ مثلاً کشش ثقل کا نظریہ، اس نظریے کے اثبات کے بے شمار ثبوت موجود ہیں، لیکن یہ کشش ثقل ہے کیا، اس کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت سی چیزیں اتفاقاً دریافت ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے فوائد بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ایکس ریز کی دریافت ہے، جو محض اتفاقاً ہوئی تھی، لیکن بعد میں ایکس ریز کے ذریعے جسم کے اندرونی اعضاء کی خرابیوں کا پتہ چلانے اور پھر ان کے علاج میں بڑی مدد حاصل ہوئی۔ مفصل ابن عمر کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی گفتگو جاری تھی کہ زوال کا وقت قریب آ گیا۔ امام علیہ السلام نے اپنی گفتگو روک دی اور نماز کے لیے اٹھتے ہوئے فرمایا، مفصل، انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح میرے پاس آ جانا، میں تمہیں زمین اور آسمان کی خلقت، سورج چاند ستاروں کی حرکات، موسموں کے بدلنے اور نباتات کی زمین سے اگنے اور بادلوں اور بارشوں کے برسنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے بارے میں بتاؤں گا۔ مفصل کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس آیا تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ان علوم کی وجہ سے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے تعلیم فرمائے تھے، آپ علیہ السلام کے اس عطیے پر ہی میں نہایت مسرور تھا اور اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر شکر کرتا تھا کہ وہ شب میں نے بہت ہی خوشی کی حالت میں گزاری۔
کتاب اپنے اختتام کو پہنچی اور پروردگار کا بہت شکر ہے کہ ہمیں بھی توفیق دی کہ پروردگار نے کہ ہم نے اسے پڑھا ان تمام لوگوں کے لیے جو بصارت سے محفوظ ہیں، بصارت سے محروم ہیں، وہ ہماری اس کوشش اور اس کاوش کے ذریعے سماعت فرمائیں گے اس کتاب کو۔ پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس صدقہ جاریہ کو ہمارے مرحومین کے لیے ایصال ہم کرتے ہیں، یقیناً کہ ان تک ضرور پہنچے گا۔ آمین الہی آمین۔